المتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه السلام والسلام. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سمت میں چلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی اس تقریر کا عنوان جذبہ جہاد ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، رب کا فرمان ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، آپ مومنین کو جہاد کے لیے تیار کیجئے. میرے مدنی آقا رب کا یہ پیغام سن کر کمر بستہ ہو گئے. مدینے کے در و دیوار سے حی علی الجہاد یا خیر اللہ کبھی کی صدائیں بلند ہونے لگی. کفار کے ایوانوں میں زلزلے آنے لگے. کیسر و کسریٰ کی ہوا اکھڑنے لگی. کفار کے دلوں میں دین اسلام کی عظمت جاگزین ہونے لگی. اسلام کی دعوت 400 پھیرنے لگی. میرے مدنی آقا کبھی بدر کے میدانوں میں، کبھی احد کی دلگداز چٹانوں میں، کبھی خندق کے غاروں میں، کبھی حنین کے ریگستانوں میں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کے لفظیں پڑھتے ہوئے کفار کے ایوانوں کو ملیا میٹ کرتے جا رہے ہیں. کملی والے نے سوال کیا، ربا کب تک جہاد کرتا رہوں؟ عرش سے آواز آئی، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اے نبی، جہاد کرتے رہیے حتیٰ کہ کفر کا نام و نشان مٹ جائے، دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جائے اور 4 دانگ عالم میں اسلام کا بول بالا ہو جائے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ربا شہید کو کیا ملے گا؟ عرش سے آواز آئی، میرا دیدار نصیب ہوگا. یہ جواب سن کر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا. فرد شوق دیدار میں بول پڑے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. نبی کے جان نثاروں نے جب نبی کے اس جذبہ جہاد کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا. بول پڑے، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کے دلوں میں دین اسلام کی عظمت، صحابہ کے دلوں میں شوق شہادت کا دریا موجزن تھا. دین اسلام کو گندی نظروں سے دیکھا جانا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَيَنْقُضَ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. میں زندہ رہوں اور دین میں کوئی کمی آئے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائیو دوستوں، یہ وہی جذبہ جہاد ہے جس کی بدولت حضرت ابو بکر صدیق بنے، حضرت عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، حمزہ اسد اللہ بن گئے،
خالد صفی اللہ بن گئے۔ میری آج کی اس سلسلہ گفتگو میں اس شخص کا بھی ذکر موجود ہے جس کے حسن زیب پر دنیا والے فخر کیا کرتے تھے، جس کے دیدار کے لیے جس گلی اور کوچے سے گزرتے لوگ ان کے زیارت کے لیے اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ان کے حسن کی زیارت کرتے تھے۔ صرف یہی بات نہیں، آسمان والے بھی ان کی زیارت کے لیے اترا کرتے تھے۔ قیصر روم نے جن 60 صحابہ کو قید کر لیا تھا، یہ خوش نصیب صحابی ان میں موجود تھے۔ قیصر روم کی نظر جب اس صحابی پر پڑتی ہے تو وہ ان کو بلاتا ہے۔ اس صحابی کو حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قیصر روم اس صحابی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے، میں تجھے اپنی بادشاہت کا ایک حصہ دے دوں گا۔ لیکن حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری بادشاہت کے بدلے میں مجھے شہادت کی موت قبول ہے۔ قیصر روم حکم دیتا ہے اس کو قید کر دیا جائے اور 7 دن تک کھانا نہ دیا جائے۔ 7 دن کے بعد پھر بلایا جاتا ہے۔ قیصر روم پھر یہی سوال دہراتا ہے کہ میں اپنی بادشاہت کا تجھے ایک حصہ دیتا ہوں اس شرط پہ کہ تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح للکار کر کہتے ہیں مجھے تیری بادشاہت کے بدلے میں شہادت کی موت قبول ہے۔ قیصر روم حکم دیتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی جائے۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی جاتی ہے، دونوں ہاتھوں سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ قیصر روم کے سامنے لایا جاتا ہے۔ قیصر روم کہتا ہے اے نوجوان اپنے حسن پر رحم کر، میں تجھے اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح دیتا ہوں اور اپنی آدھی بادشاہت اور اپنی سلطنت میں سے آدھی بادشاہت دیتا ہوں اس شرط پہ کہ تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، بول پڑے تیری بادشاہت کے بدلے میں شہادت کی موت قبول ہے۔ تیری بادشاہت کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا سکتا ہوں، تیری جیسی بیٹیوں تیری جیسی 1000 لڑکیوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ قیصر روم حکم دیتا ہے کہ تیل کی کڑھائی گرم کی جائے اور اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ تیل کی کڑھائی گرم کی جاتی ہے، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد قیصر روم حکم دیتا ہے اس کو نکالا جائے، اب تک تو اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ نکالا جاتا ہے، خدا کی قسم ان کا ایک بال بھی تر نہیں ہوتا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوا؟ شاعر کہتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت خود ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔